دوستو دور حاضر میں جسم فروشی ایک عام سا فعل بن گئی ہے اور دنیا بھر میں جسم فروشی کسی نیک کام کی طرح سرایت کر چکی ہے۔ پہل تو اس گھنونے کام میں اکثریت آوارہ اور حالات سے مجبور عورتوں کی ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو پاکستان جیسے اسلامی ملک کی اسمبلیوں میں بھی ہم جنس پرستی کے شرمناک قوانین پیش کیے جانے لگے ہیں، اور جس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ اب مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ جنسی بدفعلی کی مرتکب ہونے لگی ہیں۔ یوں تو جسم فروشی ازل سے ہی تقریباً ہر پسماندہ معاشرے میں پائے جانے والی بیہودہ عادت ہے، لیکن در حقیقت اس کا آغاز کیسے ہوا اور براعظم ایشیا میں جسم فروشی کیسے عام ہوئی، اس کے علاوہ ہیرا منڈی کا قیام کیسے ہوا اور لاہور کی مشہور ہیرا منڈی کس طرح معرض وجود میں آئی، ان تمام تر سوالوں کے جواب ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ دوستو لفظ جسم فروشی سنتے ہی ہمارے ذہن میں برے خیالات کے انبار لگ جاتے ہیں، اور نہ جانے ہم اس لفظ اور اس کے استعمال پر اتنے حیران و پریشان کیوں ہو جاتے ہیں، جبکہ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ انسانی زندگی کا سب سے قدیم، لازوال اور متحرک شعبہ رہا ہے، جسے امراء، وزراء اور رئیسوں کی ایجاد کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شعبہ ہے جس سے دنیا کا کوئی حصہ خالی نہیں، اور نہ ہی کوئی آج تک اسے مکمل طور پر ختم کر پایا ہے۔ دوستو ہرس و ہوس کی اس دنیا میں جہاں ہر اخلاقی قدر بکتی ہے، جہاں انصاف کے کٹہرے میں کھڑے ہو کر کتاب مقدس پر ہاتھ رکھ کر جھوٹ بولے جاتے ہیں اور منصفوں کی بولی لگتی ہے، وہیں انسانی گوشت سب سے بے مول بک رہا ہے۔ دوسری تمام اجناس کی طرح عورت بھی سستی بکنے والی جنس بنی ہوئی ہے۔ جسم فروشی کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کی پرانی کتابوں میں عورتوں کے حقوق کا تذکرہ بھی ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی جسم فروش عورتوں کا ذکر بھی موجود ہے۔ اس زمانے میں عورتیں ایک خاص مقام پر جا کر اپنا منہ چھپا کر کھڑی ہو جاتی، جس سے بے حیا مردوں پر ظاہر ہو جاتا کہ یہ جسم فروش عورتیں ہیں۔ قدیم یونانی معاشرے میں مرد اور خواتین دونوں ہی جسم فروشی کے گھنونے کام سے وابستہ تھے۔ یہ وہ پہلی تہذیب تھی جس میں جسم فروشی کو باقاعدہ طور پر پذیرائی ملی اور اس کے لیے ادارے اور قوانین بنائے گئے۔ یہ خاص خواتین کا شعبہ تھا جو یا تو کسی ادارے کے تحت کام کرتی یا آزادانہ طور پر جسم فروشی کا مکروہ دھندا کرتی۔ اس کے لیے انہیں خاص لباس پہننا ہوتا اور ٹیکس بھی ادا کرنا پڑتا تھا۔ قدیم روم میں جسم فروشی کو قانونی درجہ دیا گیا جو عوام میں بہت زیادہ عام ہو چکی تھی۔ تاریخ کے مطابق ایشیا میں مرد اور خواتین دونوں جسم فروش رہے ہیں، اور یہاں ایسی عورتوں کو کہا جاتا تھا جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی اور صرف امیر اور اعلیٰ عہدیداروں کے لیے میسر ہوتی تھی۔ اسی لیے اپنے گاہکوں کو خوش کرنے کی غرض سے وہ ان کو مصوری، موسیقی، شاعری اور شراب سے محظوظ کرتی۔ اس غلیظ کام کی وجہ سے بہت ساری عورتیں اپنے وقت کی مشہور ترین ہستیاں بن گئیں۔ مغلیہ دور میں جسم فروشی کا ایک اور جدید نام متعارف ہوا اور جسم فروش عورتوں کو طوائفیں کہا جانے لگا۔ لاہور میں موجود بازار حسن، جسے ہیرا منڈی کہا جاتا ہے، آج سے سینکڑوں سال قبل قائم ہو چکا تھا۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ابتدا میں اس بازار میں شاہی دربار، وزراء و امراء کی محفلوں میں لوک گیت گانے اور روایتی رقص پیش کرنے والی طوائفیں رہتی تھیں۔ یہاں بسنے والے یہ خاندان بڑے مہذب اور با اخلاق سمجھے جاتے تھے، اور ان کے پاس شہر کے رئیس اپنی اولادوں کو تعلیم و تربیت کے لیے بھیجا کرتے تھے، جبکہ جسم فروش عورتیں لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع موجودہ لنڈا بازار میں رہا کرتی تھیں۔ یہ بازار سکھوں کے دور حکومت تک قائم رہا۔ اسی دوران اس بازار میں بیٹھی چند خواتین کی وجہ سے جب ہندو مسلم فسادات ہوئے تو کشمیر کے مسلمان راجا نے لنڈا بازار کی تمام عمارتیں خرید لیں اور یہاں سے تمام افراد کو نکال دیا۔ یہاں پر آباد خاندان پرانی انارکلی کے علاقے میں منتقل ہو گئے، لیکن سامراجی طاقتوں نے ان سے یہ علاقہ بھی خالی کروا لیا، اور یوں یہ لوگ ہیرا منڈی منتقل ہو گئے۔ اس طرح ہیرا منڈی میں بھی جسم فروشی کے اڈے قائم ہونے لگے۔ یہ سلسلہ پاکستان کے بننے کے بعد بھی جاری رہا، مگر جنرل ضیاء الحق کے دور میں بازار حسن کو بند کر دیا گیا اور یہاں پر کسی بھی قسم کی پرفارمنس ممنوع قرار دے دی گئی۔ تو یہاں کے رہنے والے خاندان شہر کے مختلف علاقوں میں شفٹ ہو گئے، اور یوں ایک مخصوص علاقے میں قائم ہیرا منڈی پورے شہر میں پھیل گئی، اور یہی حال پورے پاکستان کا ہوا۔ پاکستان میں جسم فروش کرنے والی عورتوں کی تعداد 15 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، اور ان عورتوں میں نہ صرف مقامی بلکہ بنگلہ دیش، بھارت، برما، افغانستان اور روسی ریاستوں سے تعلق رکھنے والی خواتین بھی شامل ہیں۔
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس مانیٹرنگ گروپ کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستان میں جسم فروشی کے پیشے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ ان جسم فروش عورتوں میں 44% خواتین غربت، 32% دھوکے اور فریب، 18% جبر و تشدد، 4% وہ خواتین جو انہی گھرانوں میں پیدا ہوئیں اور 2% اپنی مرضی سے شامل ہیں، اور ان جسم فروش عورتوں میں اکثریت 18 سے 25 سال کی لڑکیوں